آپ نے کہا کہ میرا گول ہے کہ پروڈکٹیوٹی آپ کی بڑھے یا اس کی بڑھے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ڈیفینیشن آف پروڈکٹیوٹی سب کے فرق ہے. کوئی کہتا ہے کہ پیسہ زیادہ ہو، کوئی کہتا ہے نام زیادہ ہو، کوئی کہتا ہے امپیکٹ زیادہ ہو. تو ہر ایک کی پروڈکٹیوٹی کو میجر کرنے کا جو آلہ ہے وہ فرق ہے. میں ذاتی طور پہ میرا یہ خیال ہے. تو ہر ایک اپنے حساب سے اپنی پسند کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ فنڈامنٹلز ہیں ہم سب کی، جو انسان کو بہتر انسان بناتی ہیں. تو جب میں نے سوشل ورک کرنا شروع کیا تو ہمارے سب کے سامنے ایک عبدالستار ایدھی کا نام آتا ہے. اور عبدالستار ایدھی کی ایک گیدرنگ میں گیا، پہلی دفعہ زندگی میں ملنے گیا ان سے. تو ان کا لیکچر تھا، اس کے بعد انہوں نے کہا سب کام چھوڑ دو، اچھے انسان بن جاؤ. مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ اچھے انسان تو ہیں ہم، خراب انسان تو نہیں ہیں. یہاں بیٹھے ہیں آپ کی باتیں سن رہے ہیں، اچھا انسان کیا ہوتا ہے؟ پھر آئی گئی بات ہو گئی. تھوڑے دن کے بعد میں نے ایک پروجیکٹ کیا کہ میں نے ایک اسکول بنایا موبائل فون کے اوپر. میرے خیال میں میرے ملک میں 70% ہمیں بتایا گیا کہ لوگ پڑھ لکھ نہیں سکتے، الٹریسی ہے. تو ہم نیا اسمارٹ فون اسٹوپڈ فون آ رہا تھا، اسمارٹ فون نہیں آیا تھا اس وقت تک. تو مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں ایک فون کے اوپر $10 کا فون ہوتا ہے، ایک اسکول بنا دوں اور لوگ اس کی ویڈیوز دیکھ کے پڑھنا شروع کر دیں. فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، پڑھائی کیوں نہ کریں. میں نے اسکول بنایا، اسکول ان اے باکس، ڈبہ ابا بنایا، ایدھی صاحب کے بس لے گیا. انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا، یار میں تو اچھا کام کر کے آیا ہوں، اسکول بنا رہا ہوں، بچوں کو پڑھاؤں گا. کہتے تم ان کو جانور بنا رہے ہو، اچھے انسان بنانے پہ کام کرو. میں باقاعدہ رویا، فیصل کے پاس چلا گیا، ان کے بیٹے کے پاس، کہ یہ کیوں ڈانٹ رہے بھائی مجھے، میں تو اچھا کام کروں، میری سمجھ میں نہیں آ رہی یہ کیا کہہ رہے ہیں. یار یہ انسان بناؤ، پڑھنے لکھنے سے تو اچھا انسان بنتا ہے. کہہ رہے نہیں یہ اچھا انسان نہیں ہوتا، یہ خراب انسان ہوتا ہے. میری نہیں سمجھ میں آئی. تو خیر میں اپنی ڈگر پہ چلتا رہا. اور میں انٹرپرینور ہوں بیک گراؤنڈ، فیملی کاروباری فیملی ہے، تو بچپن سے کام کیا اور کبھی بھی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی، نہ چیریٹی کرنے کے لیے، نہ کسی بھی کام کے لیے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیشہ کام کیا ہے. تو جو کماتے تھے اسی سے خرچ کر دیتے. سو میں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا، یہ جگہ خریدی، اور اس کا مقصد تھا کہ ہم ایسے 100 بزنس بنائیں گے کہ لوگ 10,000 میں کاروبار شروع کریں اور 30,000 روپے آمدنی لیں کہ کم سے کم اچھی زندگی گزار سکیں. 30,000 اس وقت کے $300 تھے. تو کیا 4 سال کیا، اور 4 سال کے بعد میں فیل ہو گیا. آئی couldn't help people teach anything. تو آئی اسپینٹ a lot of money، جو میری سیونگس تھی پھر ختم کر دی. بہت زیادہ میں نے کوشش کری کہ یار یہ لوگ کیوں نہیں سیکھ رہے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیوں نہیں کمانا چاہتے، میری سمجھ میں ہی نہیں آیا. تو یا تو میں کچھ غلط تھا، ڈیفینیٹلی میں نے کچھ غلطی کی ہوگی کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ لوگ آگے نہ جانا چاہتے. تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ معاشرے کے اندر کچھ اور مسئلہ ہے، ایکچولی صرف ٹیکنیکل مسئلہ نہیں ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ معاشرے کے اندر معاشرتی مسئلے زیادہ ہیں. ڈسکنیکٹ ہے، مسٹرسٹ ہے، جھوٹ ہے، ریاکاری ہے. جو وہ دین کے اندر باتیں بتائی گئی تھیں کہ جو بیسکس ہوتی ہیں آپ کی، اس میں مجھے لگتا ہے کہ کہیں چیلنج ہے. تو خیر میں کرتا رہا، اور پھر میں نے ٹریول اور کرنا شروع کیا تھا. میں 20 ملک دیکھ چکا تھا، میں اور ملک گھومنا شروع ہوا، اور تقریباً 80 ملک کر دیا میں نے. اور 5 ملکوں میں جا کے رہا بھی باقاعدہ. ملیشیا میں رہا، سنگاپور میں رہا، دبئی میں رہا ہوں، امریکہ میں رہا ہوں، پولینڈ میں رہا ہوں، رشیا میں رہا ہوں. تو جب آپ کے پاس 5 دکانوں کے سموسے آپ نے کھائے ہوں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ سموسہ کس دکان کا زیادہ اچھا ہے. اگر آپ صرف پاکستان میں رہے ہوں تو آپ کو نہیں معلوم کہ پاکستان میں اچھی بات کیا ہے اور خراب بات کیا ہے. اگر آپ صرف کراچی میں رہے ہوں تو آپ کو یہ نہیں معلوم کراچی میں اچھی بات کیا ہے، خراب بات کیا ہے. اگر آپ 10 شہروں میں رہے ہوں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک کمپیریزن کرنے کا کچھ مواد ہوتا ہے نا، جو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا نہیں پتا، تو ہم کیسے پتہ کریں گے. بتا ہی نہیں سکتے کسی کو، سمجھا بھی نہیں سکتے کسی کو. سو آئی اسٹارٹیڈ ملٹیپل سوشل ایکسپیریمنٹس، لوگوں کو ملانے کے لیے، جوڑنے کے لیے، بتانے کے لیے. اور کیونکہ میں ٹیکی تھا تو بیک گراؤنڈ میرا ہمیشہ سے یہ تھا کہ کوئی بھی نئی چیز آتی تھی ٹیکنالوجیکل تو میں اس کو فوراً گھسنے کی کوشش کرتا، سمجھنے کی کوشش کرتا تھا. اور میری ایک عادت تھی کہ جو آتا ہے وہ سکھا دو. تو جب انٹرنیٹ آیا اور ویڈیوز آئیں تو یوٹیوب سے آنے کے سمجھیے کہ میں
18 سال کی عمر میں میرے پاس کیمرہ آ گیا تھا, ویڈیو کیمرہ, اور 10 سال کی عمر سے نہیں 8 سال کی عمر سے میرے گھر میں کیمرہ تھا. تو میں ان لکی لوگوں میں تھا کہ جن کے گھر میں کیمرہ جلدی آ گیا. پھر 18 سال کی عمر میں کیمرہ خرید بھی چکا تھا. ویڈیو کیمرہ ایک عام سی چیز نہیں ہوتی تھی, خاص ہوتی تھی. ہینڈی کیم آ گیا. تو میرے آفس کے جو لیکچر تھے میں دیکھتا تھا, میں ان کو ایک بات سمجھاتا ہوں, 2 ہفتے بعد پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں, پھر سمجھاتا ہوں, پھر 2 ہفتے بعد میں نے ریکارڈ کرنا شروع کر کے نا کہتا تھا اب یہ دیکھو دوبارہ بیٹھ کے. تو میرے اندر ویڈیو بنانے کی عادت آ گئی. السلام علیکم. تو اچھا پھر میں نے جب 1997 ارلی انٹرنیٹ ایج تھی تو میری شادی ہوئی, تو وہ شادی میں نے لائیو ٹرانسمٹ کری انٹرنیٹ پہ. یعنی اس وقت 14.4 کے موڈیمز ہوتے تھے اور انٹرنیٹ واز ناٹ سم تھنگ وچ ایوری بڈی ہیڈ. تو 1% پرابلی واچڈ اٹ ان امیریکا. انٹرنیٹ کے یوزر ہی نہیں تھے, تو کسی کو یہ نہیں پتا لائیو اسٹریم, اور کسی کو یقین بھی نہیں تھا پوری شادی میں کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی باہر بھی دیکھا جا رہا ہو. دس از ہاؤ مینی ایئرز اگو, 25 ایئرز اگو اونلی. تو اس 25 سال میں نے دنیا بدلتے ہوئے دیکھی ہے کہ کیسے دنیا بدل جاتی ہے. آپ کو اگر فیوچر دیکھنا ہو تو آسان ہے, آپ ٹریول کریں, دبئی چلے جائیں, آپ کو 5 سال بعد کا دنیا نظر آ جائے گی. امریکہ چلے جائیں, 5-7 سال کی دنیا نظر آئے گی. جاپان چلے جائیں, 10 سال کی دنیا نظر آ جائے گی. تو جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ یہاں ہوگا ایونچولی. ہم دیکھتے تھے, جاتے تھے کہ بھئی وال مارٹ ہوتا ہے, بڑے بڑے سٹورز ہوتے ہیں, اب امتیاز آ گیا. پہلے میں بتاتا تھا لوگ ہنستے تھے کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ہر چیز ملتی ہو. آہستہ آہستہ وہ ٹریول سے جو اپنے اندر کی بھی غلطیاں تھیں وہ بھی ججمنٹ کرنے میں آسان ہوئی. تو آئی جسٹ اسٹارٹڈ ٹیچنگ وٹ ایور آئی نو, اسٹارٹڈ میکنگ ویڈیوز اباؤٹ ایوری تھنگ. اینڈ کیونکہ ارلی اڈاپٹر تھا تو انٹرنیٹ پہ بتاتا بھی ڈالتا بھی زیادہ تھا. تو اس کا دیکھا دیکھی ایک پچھلے 15 سال میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بے تحاشا لوگوں نے ویڈیو بنانا شروع کری ہے. اور اب اسمارٹ فون بھی آسان ہو گیا ہے. مجھے یاد ہے جب اسمارٹ فون پہلا آیا تھا, دنیا کا سب سے سستا ہواوے نے نکالا تھا, $100 کا فون کینیا میں لانچ ہوا تھا. اور اس سے اگلے ہفتے مجھے پریزیڈنٹ آف فن لینڈ نے ایوارڈ دیا تھا. ہم نے ایک سافٹ ویئر بنایا تھا 2010. اس سے اگلے ہفتے وہاں مجھے وہ مل گئے. پہلی ایک لڑکی کینیا سے آئی ہوئی تھی کانفرنس میں, تو اس نے مجھے دکھایا. میں اتنا ایکسائٹڈ تھا کہ وہ یہاں آئے, تو میں نے ان کو ڈھونڈوا کے 10 فونز منگوائے, اپنے آفس میں بانٹے کہ یار یہ لوگ تم چلاؤ, یہ اسمارٹ فون ہوتا ہے, اس کو ٹچ کرتے ہیں, ایسے ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے. اینڈ اٹ واز ناٹ ایون اینڈرائڈ فلی. تو مجھے ہمیشہ ہماری والدہ نے یہ سکھایا کہ جو اپنے لیے اچھا سمجھو وہ دوسروں کے لیے بھی اچھا سمجھو. تو میں ہمیشہ کو پش بہت کرتا ہوں کہ سیکھو سیکھو سیکھو. میرے پاس سیکھنے کا مسئلہ بہت ہے. تو ہمارے یہاں جہازی صاحب 1 مہینے سے 1.5 مہینے سے ہیں. جی سر, 7 سپٹمبر. تو ہر وقت پریشان رہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ کر کیا رہے ہیں, صرف سکھاتے ہیں, کچھ کام کب لیں گے. ان کو سب سے زیادہ چیلنج یہی آ رہا ہوتا ہے کہ یار آپ کوئی کام وام نہیں لے رہے, کچھ سیکرٹ سروس ہے, کیا ہے کہ آپ صرف سکھائے جا رہے ہیں, سکھائے ہوئے. آپ ہمارے فنڈامنٹلس پہ بھی نہیں پہنچ رہے ابھی آپ سوشل میڈیا کو نہیں سمجھتے, چلا نہیں رہے کہ ہم آپ کو کام لے سکیں. ہمارے پاس کام جب شروع ہوگا جب آپ کے بیسکس آف ٹیکنالوجی ٹھیک ہو جائیں گے, تب ہم آپ کو آپ کو ہماری بات ہی نہیں سمجھ میں آئے گی. تو آپ کر تو لیں گے لیکن بے دلی کریں گے. میں چاہتا ہوں دل سے کرو, اچھا کرو. تو آئی تھنک آئی بیکم انٹو اے ٹیچر ناؤ کہ جو کچھ مجھے آتا ہے میں چاہتا ہوں لوگ سیکھ لیں. اور مجھے یہ معلوم ہے کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب فرق ہے, لیکن کچھ بیسک چیزیں ان کے اندر جو ہیں وہ سب کی کامن ہونی چاہیے. تو آپ نے کہا کہ مور پروڈکٹیو کیسے ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ 5 چیزیں اگر آپ کے اندر ہوں تو آپ پروڈکٹیوٹی کے قریب ہو جائیں گے. چاہے آپ کسی بھی مذہب سے ہوں, کسی بھی سوچ سے ہوں, چاہے آپ پیسوں کے لیے کریں, چاہے آپ اچھے انسان بننے کے لیے کریں, چاہے آپ کی اچھے انسان کی جو بھی ڈیفینیشن. معاشرے کے اندر اس وقت اچھے انسان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کے بعد مرسیڈیز ہو, اچھا گھر ہو. ہر آپ کی وہ نہیں ہے, بہت ساروں کی ہے, میجورٹی کی ہے, کیونکہ ان کے پاس نہیں رہا ہے تو ان کو لالچ ہے یا ان کی خواہش ہے. میں جب پہلی دفعہ فن لینڈ گیا, میں نے بتایا ایوارڈ کے لیے, تو کھانا کھا رہے تھے, تو مجھے بتایا کہ یہ جو آدمی ہے یہ بہت امیر ہے لیکن ہم اس کو برا سمجھتے ہیں. میں نے کہا کیوں برا سمجھتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جس آدمی کے پاس ہمارے ملکوں میں پیسے ہوتے ہیں اور وہ دکھاتا ہے, ہم اس کو برا سمجھتے ہیں. یہ تو بہت ہی عجیب سی ایک ہے, اس کو جانتے لوگ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے, ان کی ٹرمینالوجی ہے. یہ ناروے, فن لینڈ, سویڈن, ڈنمارک, چاروں کی زبانیں ایک جیسی ہیں. ان کے یہاں یہ ایک فکس ہے کہ جو دکھاوا کرتا ہے اس کو برا جانتے ہیں. یعنی وہ سوشل ارتقاء کی اس منزل پہ پہنچ گئے
جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کہا وہ اس مرتبہ پہنچ گیا. جب تک پیٹ بھرا ہوا نہ ہو جب تک آپ اس ارتقا پہ نہیں پہنچ سکتے. تو مجھے ایک آپ نے شاید دیکھا ہو مازلوز ہائرارکی آف نیڈز ہے, وہ سمجھاتا ہے کہ جب تک بیسکس پوری نہ ہو, پھر فرینڈ شپ پوری نہ ہو, پھر ایموشنل ویلیوز پوری نہ ہو, تو آپ اچھے انسان یعنی جو آپ چاہتے ہیں کہ میں زبردست انسان بن جاؤں وہاں پہنچ نہیں سکتے. تو جب میں نے کہا کہ میرا بھی ایکسپیرینس یہی کہہ رہا ہے اور کا بھی یہی کہہ رہا ہے, یہ مازلو بھائی نے 150 سال پہلے بھی کہا تھا, تو کیوں نہ میں پہلے فنڈامنٹلز ٹھیک کرنے کی کوشش کروں کہ پہلے ہم روٹی کپڑا مکان پہنچا دیں, پھر بولیں اچھا انسان بنو, پھر بولیں کہ کوئی اچھا کام کرو. تو ہمارے ملک میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ملک ہیں, ایک ملک نہیں ہے. ایک ملک آرمی کا ہے, ایک ملک نیوی کا ہے, ایک ملک امیر آدمیوں کا ہے, ایک ملک غریب آدمی کا ہے, ایک مڈل کلاس کا ہے, ایک نوکری پیشے کا ہے. ہمارا ملک اتنا بڑا ہے 250 ملین کا کہ ہماری انٹریکشن ایک دوسرے سے نہیں ہوتی اور ہم کانٹینٹ رہتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ ہیوسٹن چلے جائیں تو ہیوسٹن کے اندر 5 لاکھ پاکستانی رہتے ہیں, اس میں سے 3.5 لاکھ کراچی کے ہیں. تو ایک روڈ کے اوپر آپ کو 6 نہاری کی دکانیں ملیں گی اور اتنی اچھی نہاری ہوگی کہ یہاں پہ بھی نہیں ملے گی. تو آپ کو پھر انگریز سے ملنے کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ اپنا ملک بنا لیتے ہیں, ود ان اے ملک, ود ان اے سٹی. آپ کو کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں, آپ کا سارا کام کینٹ میں پورا ہو جاتا ہے, آپ کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اب جب آپ کینٹ میں رہ رہے ہیں یا ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں تو آپ کا دماغ ایک ہی طرح کام کرے گا. آپ کے لیے سچ اور جھوٹ ایک جیسا ہو جائے گا, اچھا اور برا ایک جیسا ہو جائے گا, کیونکہ ہم اس کمیونٹی میں رہ رہے ہیں. تو یہی چیز پاکستان کو میں سمجھتا ہوں لے کے ڈوب رہی ہے کہ ہم سب اپنے اپنے سائلوز میں رہتے ہیں اور مسٹرسٹ اتنا زیادہ ہے, ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے قریب نہیں جاتے, اور جب قریب نہیں جاتے تو سیکھتے نہیں ہیں. اور وہ اور میں ہی لگے ہیں, ابھی تک ہم نہیں بنے, ایز اے نیشن ہم فارم نہیں ہوئے. بنگلہ دیش ہم سے آگے چلا گیا فائنلی. میں سمجھتا ہوں اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ ان کا ایک زبان ہے. میرے نزدیک زبان اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ آپ اسی میں نالج جنریٹ کرتے ہیں, اسی سے سیکھتے ہیں. ہمارے ملک میں 300 زبانیں ہیں اور لیگلی ریکگنائز 18 زبانیں ہیں, اور ہر پروونس کے اندر ملٹیپل زبانیں ہیں. تو ہم تو ابھی تک ایک نیشن بن نہیں پائے, اور یہ بہت بڑا میرے نزدیک ریزن ہے کہ ہم پروگریسو نہیں ہو سکے. اور انٹرنیٹ ہم کو آزادی دیتا ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں ڈسرپٹ کر سکتے ہیں. یعنی اب ہم ایک نیا قسم کا ملک بنا سکتے ہیں. اب فیس بک کی کمیونٹی ہے ہماری, جو لوگ مجھے فیس بک پہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں, میں جب سے فیس بک آیا جب سے فالو کر رہا ہوں, اور خطرناک نظر خاص نظر سے رکھا ہوا تھا, تو پھر بھی پکڑا نہیں کبھی, کیونکہ مجھے یہ ریئلائز ہو گیا تھا کہ آج سے 20 سال پہلے کہ ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جو ہم شیشے کی بوتل میں رہتے ہیں, ہم کو سب دیکھ سکتے ہیں. کچھ لوگ ابھی تک بوتل کو ریئلائز نہیں کر سکے. میں ریئلائز کر گیا ہوں کہ میری ہر چیز پبلک ہے. آج ہم موبائل سے جو کچھ کرتے ہیں وہ دیکھا جا رہا ہے, آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. چاہے گوگل سن رہا ہے, چاہے فیس بک سن رہا ہے. فیس بک یہ بتا سکتا ہے 6 سال بعد آپ نے کس سے شادی کرنی ہے, اس کے پاس اتنا ڈیٹا ہے. تو یہ جب میں نے ریئلائز کر لیا بہت سال پہلے, تو پھر میں نے اپنے آپ کو ٹوٹل ہر چیز میری انٹرنیٹ پہ ہوتی ہے, آپ کو پکڑنا آگے پکڑ لیں. میں نے جو کچھ کیا ہے وہ جھوٹ میرے پاس سے آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. تو میں لوگوں کو بتاتا تھا کہ آج فیوچر میں آپ کے پاس جھوٹ بولنے کی آپشن ہی نہیں ہوگی, کیونکہ آپ پکڑے جائیں گے. تو کیوں نہ آپ اپنے اوپر خود مسلط کر لیں اس سچ کو جو اس کا حکم ہے. تو ہم کیوں نہ اچھے مسلمان پہلے ہی بن جائیں, بجائے اس کے کہ اللہ میاں کے ڈنڈے سے بنیں, آپ خود ہی اچھے انسان بنیں. تو کمنگ بیک ٹو مور پروڈکٹیو, 5 چیزیں میرے نزدیک یہ ہے کہ ہمارے پاس سب سے پہلے ہمیں اپنی کمیونیکیشن اسٹرانگ کرنی چاہیے. جب ہماری کمیونیکیشن جس میں لسننگ اسکل بھی شامل ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے تو ہم پروڈکٹیوٹی ہماری تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے. سیکنڈ, ہماری زبانیں, اگر ہم زبانیں بہتر کر لیں تو ہماری پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے, کیونکہ ہمارے پاس نالج انٹیک کے اسپیسز یا آپشنز بڑھ جاتے ہیں. تھرڈ ہماری ہے کولیبوریشن اسکلس, کہ ہم مل کے کتنا کام کر سکتے ہیں. کیا ہم مل کے کر سکتے ہیں یا ہم اپنے اپنے ڈبوں میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں. زیادہ تر لوگ اپنے ڈبوں میں رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ فرکشن ہوتا ہے. جب بھی آپ 2 مزاج کے لوگ بٹھائیں گے تو فرکشن آئے گا. اسی لیے ہم برادری میں شادی کرتے ہیں, اسی لیے اپنے ہم زبان سے شادی کرتے ہیں یا ملتے ہیں, کیونکہ فرکشن کو ہم ایز اے ہیومن اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. تھرڈ ہے میڈیٹیشن. میڈیٹیشن کو ہندی میں کہتے ہیں دھیان دینا, جو کہ ہم نے بچپن سے سنا, دھیان دو دھیان دو دھیان دو, لیکن کبھی کسی سے سکھایا نہیں دھیان دیتے کیسے ہیں. تو جب میں اس میں مجھے پتا چلا کہ دھیان ایسے دیا جاتا ہے تو مجھے یہ پتا چلا کہ زندگی اور انرجی ایک دریا کی طرح ہے, اور وہ دریا ایک ایسی جگہ سے گزر رہا ہے جو انفرٹائل ہے, چاروں طرف انفرٹیلٹی ہے.
اگر ہم اس میں کینالز بنا دیں تو فیصل آباد ہمارے سامنے ہے کہ جہاں پہ بالکل بنجر جگہ تھی جو کہ اب صرف گرین ہے کیونکہ انگریز نے کینالز بنا دی, کینال سسٹم ہمیں دیا, جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی آدھی سے زیادہ زمینیں جو ضائع ہو رہی تھی وہ پروڈکٹیو ہو گئی. انرجی بھی دنیا کی اسی طرح ہے کہ ہماری انرجی بالکل طغیانی میں چل رہی ہے, ہم نے اس کو ہمیں اپنے دماغ کی تھاٹس کو مینیج کرنا نہیں آتا ہے. تو میڈیٹیشن بیکمز دا فورتھ پلر. ففتھ از ہیلتھ, یعنی کہ ایکسرسائز. اگر ہم اپنے آپ کو ٹائم دیں, گھنٹہ روز دیں, تو ہمارے جو اوور آل پرفارمنس ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اب یہ جب آپ کے پاس آ جائیں تو اب آپ مشن ڈیسائیڈ کریں کہ میں آیا کیوں ہوں. اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ مجھے اللہ میاں نے کس کو چاہیے بھیجا ہے؟ فالتو میں تو نہیں بھیجا. ایک حمل کے دوران 250 ملین سپرمز ہوتے ہیں ایک ٹائم میں. 250 ملین سپرم میں سے آپ ایک ہیں. تو آپ تو ویسی لاٹری نکل آئی آپ کی, آپ پیدا ہو گئے, نہیں تو پیدا نہیں ہوتے. وہ باقی کی طرح وہ بھی ہم بھی ضائع ہو جاتے. تو کوئی فالتو تو نہیں بھیجا ہوگا, کوئی پرپس ضرور ہے. اب وہ پرپس کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ہم فلو میں جینا شروع کرتے ہیں, فرکشن کم کرتے ہیں, تو اوپر سے اندر سے احساس ہوتا ہے کہ دس از واٹ آئی ایم سپوز ٹو ڈو. اور آپ کی زندگی میں جیسے کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا, تو آپ کو انڈیکیشن مل رہے ہوتے ہیں کہ میں اس میں اچھا ہوں اور میں اس میں خراب ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس میں ہم خراب ہیں اس کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے, اور جس میں اچھے ہیں اس کو زیادہ کرنا چاہیے. اور اس کو اسپریڈ کرنے کا یہ جو ٹول ہے اسمارٹ فون ہے, اس کو زیادہ استعمال جب آپ کرتے ہیں تو آپ کا قبیلہ آپ کو ڈھونڈنا شروع کر دے گا. یعنی اگر آپ ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی ہیں تو آپ ایجوکیشن کے 3 اور شاید پی ایچ ڈی کو جانتے ہوں. میں چاہتا ہوں 1000 آپ کو جانتے ہوں. ان 1000 میں سے 1% اگر آپ نے لیا یا آپ سے انہوں نے لیا تو آپ کی اوور آل جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ خود بخود بڑھ گئی. کیونکہ اب آپ جو کچھ آپ کو آتا ہے آپ ان سے شیئر کر رہے ہیں, وہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں, ٹھک 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 بڑھ رہا ہے نالج. نہ کہ یہ کہ آپ شیئر کر رہے ہیں اس کے ساتھ جس کو ایجوکیشن سے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. تو ہم سب کو قبیلہ ڈھونڈنا بہت آسان ہے اپنا, جس کے لیے ہم بنے ہیں. تو اگر ایک آدمی انرجی کا پرابلم سالو کرنا چاہتا ہے یا اسٹیل کا پرابلم سالو کرنا چاہتا ہے تو اس کو فیمس ہونا چاہیے اس سبجیکٹ کے اندر, جا کے لوگ اس کو اٹریکٹ کریں یا وہ لوگوں کو اٹریکٹ کریں. اگر مجھے پتا ہو کہ جی یہ صاحب جو ہے 10 سال سے اسٹیل پہ کام کر رہے, جو ہم نے اسکول میں اپنے کیا ہوا ہے کہ ہم بچوں کو ہر روز 1 گھنٹہ ایک ہی سبجیکٹ ہے 4 سال کے لیے, تو انہیں سولر پہ روز 1 گھنٹہ پڑھنا ہے, آدھا گھنٹہ, اور آدھا گھنٹہ پڑھانا ہے, یوٹیوب پہ پڑھانا ہے, فیس بک پہ پڑھانا ہے. تو 1 سال کے بعد جب وہ 350 ویڈیو انٹرنیٹ پہ پڑھی ہوگی تو وہ بچہ نظروں میں آنا شروع ہوگا, اور وہ آپ لوگ اس کی طرف راغب ہونا شروع. جیسے میں نظروں میں آپ کے تھا, میں آپ کے سب کے نظروں میں تھا, میں آپ سے پہلی دفعہ مل رہا ہوں سب سے, لیکن نظروں میں تھا. تو آپ نے کہا یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, کچھ ازمپشن تھی, کچھ ٹروتھ تھا, لیکن نظروں میں تو آئے نا. اب میجورٹی تو نظروں میں بھی نہیں ہے. تو جب نظروں میں نہیں ہے تو میں آپ کی طرف اٹریکٹ کیسے ہوں گا؟ مجھے کیسے معلوم کہ مجھے ایک ڈینٹل ہاسپٹل بنانا ہے تو مجھے یہاں پہ جا کے سیکھنا چاہیے. تو ہم اذان کے بریک لیں گے. پاز نہیں ہے نا, چلنا. فٹنس کو بھی سلام ہے میری وہ ٹریننگ ہے. 2 سال کی ٹریننگ ہو گئی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پروڈکٹیوٹی کو اب ہم رہ رہے ہیں ایک ایسے پلانٹ پہ جو ہم ہائپر انٹر کنیکٹڈ ہیں. ہماری ویڈیو بن رہی ہے اور پوری دنیا میں میرے پاس اس وقت 14 ملین لوگ ہیں جو فیس بک پہ کنیکٹ ہیں. وہ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے, وہ کہیں روانڈا میں ہو, امریکہ میں ہو, پاکستان میں ہو, کہیں بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم بچے تیار کر رہے ہوتے ہیں اپنے, وہ تیار کرتے ہیں کہ بیٹا بڑے ہو کے امریلی میں جاب کر لینا, فلانے میں کر لینا. لوکل سوچ, ہماری جو سوچ ہے وہ لوکل ہے, جبکہ ہم جو رہ رہے ہیں وہ گلوبل رہ رہے ہیں. یعنی آپ واٹس ایپ کے اوپر کسی سے بھی بات کریں دنیا میں کہیں بھی ہو, اٹس لوکل کال. بٹ کیونکہ سوچ لوکل ہے تو ہمیں آزادی نہیں مل رہی ہوتی اس سوچ کی. جیسے کہ کہتے ہیں کہ ہاتھی کو بچپن میں جو ایک رسی سے باندھا جاتا ہے تو وہ بڑے ہو کے بھی توڑا نہیں سکتا. تو ہماری بچپن سے سوچ لوکل رکھ دی گئی ہے. تو آج کا جو بچہ پاکستان میں 1 لاکھ روپے کما رہا ہے اکاؤنٹنگ کر کے, سافٹ ویئر انجینئرنگ کر کے, وہ کبھی امریکہ میں نوکری ہی نہیں ڈھونڈتا, کیونکہ اس کو سوچ یہ ہے کہ وہاں جانے کے لیے ویزا چاہیے تھا, وہاں جانے کے لیے یہ کرنا تھا, وہ کرنا تھا. تو اب وہ سب کچھ بھی نہیں چاہیے. اب وہ صرف monster.com پہ, linkedin.com پہ, glassdoor.com پہ جا کے نوکری ڈھونڈنے, rosie.pk کی جگہ صرف یہ فرق کرنا تھا. تو اس کو نوکری وہاں مل جائے گی اور اس کو ضروری نہیں ہے کہ وہ وہاں جائے, اور وہ نوکری ملتا ہی 5 سے 10 گنا زیادہ پیسے کمانا شروع کر دے گا. کیوں نہیں کما رہا؟ کوئی ریزن نہیں ہے, صرف کیونکہ سوچا نہیں ہے, پتہ نہیں ہے, کبھی دیکھا نہیں ہے, اس لیے ہم نہیں کر رہے. میں یورپ میں جا کے پوچھتا ہوں آپ لوگ نہاری کیوں نہیں کھاتے, کہتے کبھی کسی نے کھلائی نہیں ہے. تو کبھی کسی نے کھلائی نہیں ہے تو کیسے کھائیں گے ہمیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. جب کھلاؤ تو کہتے ہیں تو مزے کی چیز ہے. 10 میں سے 2 لوگ خوشی سے کھاتے ہیں, 2 لوگ منہ بناتے ہیں, 8 لوگ بیچ میں ہوتے ہیں, کبھی کبھی کھا لیں. یہ ایک جنرل رول ہے انسانوں کا, پروگریسنگ کا. اگر آپ یہ جو 5 کام میں نے بتائے ہیں اس کو ہم نے سمویا, یہ جو کورس کا بتا رہے تھے شاہ رخ, کہ ان ساری, مجھے جو کچھ آتا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے میری ٹنکی خالی ہو جائے. دیٹس وین آئی ایم سکسیسفل. مجھے جو کچھ آتا ہے میں بانٹ دوں. یہ نہ ہو کہ میں ساتھ لے کے قبرستان میں بلینز آف ڈالر کا سامان لے کے لوگ مر جاتے ہیں. وائی ناٹ آئی لبریٹڈ. تو میرا سب کچھ اور علم یوٹیوب پہ ہزاروں ویڈیوز ہیں, کورسز ہیں, سب بنا کے ڈال دیا. ابھی بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یار یہ کر کیا رہا ہے اور یہ کرنا کیا چاہتا ہے. میرا جو پرپس ہے وہ یہی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اجاز صاحب جو ہے وہ 5 ہمارے بچپن سے کیا ہے, یار ایک آدمی نے اگر سیکھ لیا تو کاش اللہ میاں مجھے اسی کے لیے وجہ سے مغفرت دے دیں. بھائی یوٹیوب کے دور میں ایک آدمی کا سوچنا بند کر دیں, آپ 10,000 کا سوچیں, ملین کا سوچیں. تو آپ کی وجہ سے اگر ایک خان اکیڈمی بلین لوگوں کو پڑھا سکتی ہے, ایک آدمی سلمان خان صاحب پڑھا سکتے, تو آپ کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ وجہ صرف یہ کہ ٹولز فرق یوز کر رہے ہیں اور ان ٹولز کی عادت نہیں ہے, ٹریننگ نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا انکیوبیٹر بنایا اس کا اس لیے بنایا کہ لوگوں کو سکھایا جائے کہ یار یہ آپ کے دشمن نہیں ہے ٹولز, یہ آپ کے دوست ہیں. اور زیادہ لوگ آپ تک پہنچ جائیں گے اگر آپ ان تک جائیں گے. اور زیادہ میں رول یہی ہے, 10 میں سے 2 آپ سے خوش ہوں گے, 2 آپ سے ناراض ہوں گے, 8 ان بٹوین ہوں گے. انہی تک آپ نے نمبرز کا گیم ہے. فقیر ہے روڈ پہ, ان نمبرز کو اس کو پتہ ہے 10 کے پاس جاؤں گا ایک آدمی پیسے ضرور دے گا, تو وہ زیادہ سے زیادہ ٹرن اوور کرنے کی کوشش کرتا ہے. میمنو والا صاحب. تو سیم چیز اگر ہم انٹرنیٹ کے ذریعے جو کچھ کرتے ہیں, آپ کو جو کچھ آتا ہے آپ اس کو لبریٹ کریں, آپ اس کو بانٹیں, تو آہستہ آہستہ وہ لوگ جن کی آپ کو تلاش ہے, رومی کہتے ہیں جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ آپ کو ڈھونڈ رہا ہے, وہ آپ تک پہنچ جائے گا. جیسے ہی آپ کا پہنچے گا اور ایک 11 ہو جائیں گے. اگر آپ کے 1000 PhD دوست ہو جائیں ایجوکیشن میں تو آپ کو مزہ آ رہا ہوگا, آپ فلو میں ہوں گے, آپ جوائے میں ہوں گے کہ یار یہ لوگ ہیں, ان سے ساتھ بیٹھنے میں تو مزہ ہے. اس بیچارے کے پاس میں کیا جاؤں, وہ تو صرف صبح شام پیسوں کی باتیں کرتا ہے, علم کی کوئی بات ہی نہیں کرتا. تو آپ کو اپنا قبیلہ ڈھونڈنا ہے, اور وہ قبیلہ ڈھونڈنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ بتائیں کہ میرا قبیلہ یہ ہے, میں یہ کرتا ہوں. زیادہ تر لوگوں سے جب آپ تعارف پوچھتے ہیں تو لوگ نہیں بتاتے کہ میں کیا کرتا ہوں اور میں کیا کرنا چاہتا ہوں, زندگی میں کیوں آیا ہوں. ایک تو ان کو پتہ نہیں ہے, اور اگر پتہ بھی ہے تو ڈرتے ہیں کہ یار مذاق کریں گے, لوگ ہنسیں گے. تو میں یہ جو سسٹم بنا رہا ہوں یہ اسکول میں یا انکیوبیٹر میں, وہ یہی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو جانیں اور پھر وہ سب کو بتائیں, اور اس کے نتیجے میں ایسے ڈسرپٹرز پیدا ہوں گے اس معاشرے میں, جو کوئی دانت کا مسئلہ دنیا سے سالو کرے گا, کوئی ایجوکیشن کا کرے گا, کوئی ڈیفنس کا کرے گا, کوئی اسٹیل کا کرے گا, اور وہ مسئلے سالو ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن اس کے لیے کولیبوریشن, مل کے کام کرنا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. اور وہ انٹرنیٹ پہ کیسے مل کے کام کرتے ہیں تو آتا نہیں, کیونکہ ہم تو جازر صاحب سے میں نے ایک گوری سے بات کرائی, کہتے میں نے زندگی میں کبھی کسی گوری سے بات نہیں کری, تو میں کیسے بات کروں, مجھے نہیں معلوم وہ ناراض کس بات پہ ہو جائے گی, مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس بات پہ خوش ہو جائے گی.
تو میں نے کہا نہیں ناراض ہوگی, بڈھی سی ہے, آپ کو کچھ نہیں کہتی وہ. لیکن ہم پھر بھی پریکاشس ہوتے ہیں, دوستوں سے پریکاشس نہیں ہوتے. تو میں دوستوں پہ فوکس کراتا ہوں کہ پہلے دوستی کریں, جا کے آپ جان سکیں کہ بھائی لمٹ کیا ہے, کہاں دبا سکتے ہیں, کہاں نہیں دبا سکتے ہیں. اور اسی لیے میں نے آپ کو بھی مدعو کیا تھا کہ بھائی دوستی کرتے ہیں, پہلے ایک دوسرے کی لمٹ چیک کرتے ہیں, بھائی کتنا کسی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کولیبوریشن کر سکتے ہیں, میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں. اس وقت میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو آپ مجھے دے سکیں. ان کو میں نے کہا کہ بھائی کاغذات ہیں پھنسے ہیں, اگر آپ کسی کو چیک کر لیں تو بہت مہربانی ہوگی, لیکن اٹس اسٹل فائن, کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا. تو اگر میرا کام نہیں ہو رہا تو اس میں اس کی کوئی رضا ہے, ہو جائے گا, جب ٹائم آئے گا وہ خود بخود ہو جائے گا. سو دس از وٹ آئی ڈو, آئی ٹیچ بیسکلی. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو میجورٹی لوگ ہیں وہ کم اس لیے, ہمارا ملک پیسے اس لیے کم کماتا ہے کہ ہم ڈرپوک ہیں, مرنے کو تیار ہیں, بات نہیں کر سکتے. یہ فیکٹ ہے. ہمارے ہاں آپ کے ادارے میں بھی خاص طور پہ ٹریننگ گولی کی دی جاتی ہے. میرا نہیں خیال کمیونیکیشن کی ٹریننگ دی جاتی ہوگی کہ دشمن سے بیٹھ کے گپے کیسے لگانے. اگر یہ ایڈ کر لیں تو آپ اپنے اسی دشمن کو, جو آرٹ آف وار میں 2000 سال پہلے بتایا کہ دشمن کو دوست بنا لو, سب سے سستا اور سب سے آسان طریقہ ہے دشمن کو ہرانے کا. تو چائنا نے ہم کو دوست بنا کے چکر میں چٹنی بنا دی ہے, اور ہم چٹنی بنوائے چلے جا رہے ہیں, اور وہ مال خرید بیچا جا رہا ہے, ہم چپ کر کے خرید جا رہے ہیں. ہمارا دوست ہے, اور دوست ہماری جو ہے وہ بجا رہا ہے. پہلے انگریز نے بجائی, اب یہ بجائے گا, کیونکہ ہم جاگ نہیں رہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ صرف دوستی نہیں, اپنے آپ کا بھی خیال پہلے کرنا ہے. فرض ہمارے اپنے باڈی کا جواب دینا ہے, اپنے اعمال کا جواب دینا ہے, پھر دوستوں کا جواب دینا ہے. تو اگر آپ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے یوزفل ہوگا تو آپ باقاعدہ کورس جوائن کریں یا بے قاعدہ کورس جوائن کریں. بے قاعدہ آن لائن ہے, باقاعدہ ہفتے میں 3 دن کلاسیں ہیں. آئیں, بیٹھیں, ایک دوسرے کو جانیں اور اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھا لیں. جب آپ اپنے آپ کو جان جائیں گے کہ دس از واٹ آئی وانٹ, ہمارے دفتر میں گستے کے ساتھ لگا ہوا ہے اللہ دین کا چراغ ملے تو کیا 3 چیزیں مانگو. یہ وہ تین سوال ہیں. آپ اپنے آپ سے پوچھیں, اللہ دین کا چراغ ملے تو کیا 3 چیز مانگو گے, 100 کروڑ روپے ملیں تو کیا کرو گے, اور ستارہ امتیاز یا نوبل ایوارڈ کس چیز کے لیے چاہیے. تو وہ آپ کو ایک چیز کا انڈیکیشن مل جائے گا کہ میرا پرپس یہ ہے. جس چیز کے طرف آپ کو آوازیں آئیں کہ یار فوراً جواب آ رہا ہے اندر سے, دس از واٹ یو شوڈ ڈو. میرے سے جب میری ٹیچر نے پوچھا کہ کیا چاہیے دنیا میں نے کہا کچھ بھی نہیں چاہیے, سب کچھ ہے, گھر ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, گاڑی ہے, کچھ بھی نہیں چاہیے. کہتے بھائی اللہ میاں کی فون کال آ جائے تو کیا مانگو. یار تو مشکل سوال ہے, اللہ میاں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. چلے دنیا سے غربت کا خاتمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لکھ دو. لکھ دیا. 1 سال تک لکھا رہا میرے دفتر, میں نے کچھ نہیں کیا. پھر میں روز دیکھتا تھا یار یہ گول میرا ہے تو کرے گا کون, مجھے کو کرنا ہے. تو وہاں سے میں نے اس پرپس کو پھر آزاد کیا کہ بھائی واٹ کین آئی ڈو. تو حضرت کیا نام ہے علی سے کسی نے پوچھا بھائی کیا کر سکتے ہیں, بھائی کھڑے ہو سکتے ہیں, کھڑے ہو جاؤ. ایک ٹانگ اٹھا سکتے ہو, ایک ٹانگ اٹھا لو, دوسری ٹانگ نہیں اٹھا سکتے, بس دس از واٹ وی کین ڈو. سو وی شوڈ اسٹارٹ ڈوئنگ واٹ وی تھنک وی کین ڈو, اینڈ باقی اوپر والے پہ چھوڑ دیں. کچھ نہ کچھ کرا ہی دے گا, وہ یہاں تک پہنچایا ہے اس نے تو آگے بھی پہنچا دے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی پروڈکٹیوٹی بائی انووکنگ لا آف اٹریکشن وچ از کہ آپ بولیں کہ مجھے یہ چاہیے, اللہ سے مانگتے ہیں جیسے, اسی طرح دنیا سے بھی مانگیں کہ مجھے میں یہ اچیو کرنا چاہتا ہوں, چاہے وہ فائنینشیل ہو, چاہے وہ ایموشنل ہو, چاہے وہ امپیکٹ ہو, واٹ ایور یور, جیسے میں نے کہا کہ آپ جس کو آپ پروڈکٹیو سمجھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا 10-12 سال کا یہ جرنی کا چھوٹا سا خلاصہ ہے, اور جو میں نے سیکھا ہے وہ میں آگے چاہتا ہوں کہ اور لوگ بھی کریں. اور اس سے امپیکٹ میں نے دیکھا ہے کہ دوسری کی زندگی میں جلدی آ رہا ہے. کوئی 6 مہینے میں آتا ہے, کوئی سال میں آتا ہے, کوئی 2 سال mit آتا ہے, لیکن ایک جادوئی کچھ ہوتا ہے اور چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ہے اس کا میرا نزدیک طریقہ.